دنیا میں سب سے پیچھے ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم علم سے دور ہیں. جب ہم علم سے قریب ہو جائیں گے تو خود بخود ہماری اپنی زندگیوں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، اندھیروں کا خاتمہ ہوگا اور ایک نئی انقلابی تبدیلی آئے گی. اور یہ بات اور یہ جملے اکبر الدین اویسی اپنی 25 سالہ انتخابی کامیابی کے تجربات کو بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ انتخابی میدان میں آنے سے پہلے اکبر الدین اویسی نے اس بات کا احساس کیا تھا کہ اگر ہم کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے اور اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے تو بے شک اتحاد وہ مرکز سیاسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ چیز تھی اور ہے اور رہے گی، وہ صرف اور صرف علم ہے، علم ہے اور صرف علم ہے. اور علم کی شمع کو روشن کرنے کا وعدہ کیا. 25 برس پہلے ایک 25 برس کا نوجوان اپنے جوانی کے جوش میں آگے بڑھ کر آیا، قوم کی نہ صرف رہنمائی کرنے کے لیے، قوم کی نہ صرف خدمت کرنے کے لیے، بلکہ ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا عزم و ارادہ، وہ نعرہ بلند کرتا ہوا آگے آیا. تو لوگ اس وقت اس نوجوان پر خے مارتے تھے، یا اس نوجوان کا مذاق اڑاتے تھے، یا اس نوجوان کے اس جذبے کو کی قدر کرنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ چلو ایک اور کا اضافہ ہوا جو صرف باتیں کر رہا ہے اور اپنے خطاب کے سیلاب میں بہا رہا ہے اور خطابت کے جادو کے ذریعے ووٹوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور اپنے خطابت کے جال میں پھنسا کر عوام کو ہتھیلی میں جنت دکھا رہا ہے. لیکن اکبر الدین اویسی صرف زبان سے ادا نہیں کر رہا تھا جملوں کو، بلکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کا جال چندرائن گٹے میں جو بچھایا گیا ہے یہ اپنے آپ میں نہ صرف ایک مثال ہے بلکہ رہتی دنیا تک لوگ دیکھیں گے کہ یہ عمارتیں کھڑی رہیں گی اور ان عمارتوں کے ذریعے ہزاروں بچے اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو نکالیں گے، نئے اجالوں کو بانٹیں گے اور قوم سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہوئے قوم کے مستقبل کو ایک سنہری ڈگر پہ لے جا کر کھڑا کر دیں گے. آج یہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ کام ہم کسی کا حق مار کر یا یہ کام ہم کسی کو لوٹ کر یا یہ کام ہم کسی کو دھوکہ دے کر نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کام اپنی ذات سے کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر کر رہے ہیں. اور یہ ہاتھ اگر پھیلتے ہیں اور یہ سر جھکتا ہے تو بارگاہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور مانگتے ہیں تو اللہ سے کہ اے اللہ ہم تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کچھ کرنا چاہتے ہیں، مولا تو ہمارے کام کی لاج رکھ لے، ہماری نیتوں کو تو پورا کر دے. اکبر اویسی کوئی جھوٹ فریب دھوکے باز کا نام نہیں. اکبر الدین اویسی ایک دیانتدار آدمی ہے. اکبر الدین اویسی اگر کسی سے ڈرتا ہے تو صرف اللہ سے، اور اگر فکر ہے تو صرف یہی کہ سب کی طرح مجھ کو بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور جب حاضر ہوگا تو اللہ پوچھے گا
اور مجھ سے تو کچھ زیادہ ہی پوچھ ہوگی، سب سے زیادہ پوچھ ہوگی، اس لیے ہوگی کہ آج سے 13 برس پہلے شاید میری موت واقع ہو جاتی تھی، لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کی دعاؤں کا احسان ہے کہ آج میں زندہ ہوں، تو مجھے تو زیادہ ہی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ ان دعاؤں کی وجہ سے تجھے حیات دی، تو بتا تو نے کیا کیا۔ تو میں جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو ضرور کہوں گا کہ اے اللہ دیکھ، تو نے تیرے حبیب کے امتیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں مجھے حیات دی، تو میں نے تیرے حبیب کی امت کے لیے یہ کام کیا، یہ عمارتیں کھڑی کر دی۔ ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے والا اپنے ساتھ اپنی دولت لے کر نہیں جائے گا، زمین و جائیداد لے کر نہیں جائے گا، جائے گا تو صرف اور صرف اپنے اعمال کو لے جائے گا۔ اور اکبر الدین اویسی آپ کے دعاؤں کا قرضدار ہے، تو اکبر الدین اویسی آپ کے ان گنت احسانوں کا بھی قرضدار ہے کہ آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ تھا اس 25 برس کے نوجوان پر کہ آپ نے 25 برس کے نوجوان کو اپنے دعاؤں کے ذریعے، اپنے بھروسے کے ذریعے، اپنے اعتماد اور اپنے ووٹ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور آپ کے اس موقع دینے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے آج ان عمارتوں کا بنانے کا موقع عطا کر دیا۔ اور یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں، اتنے لوگوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ تو میری آخرت میں اگر میرے خدمات کا اجر دے گا تو مولا تو میرے خدمات کا اجر صرف مجھے نہ دے، میرے ساتھ میرا ساتھ دینے والے ہر فرد کو دے دے، مجھے اور دینے والے ہر فرد کو دے دے، کیونکہ اس نیکی کا حقدار صرف میں نہیں ہوں، میرے ساتھیاں ہیں، میری جماعت ہے، میری عوام ہے۔ اللہ اگر اس کام کو قبول کرتا ہے، دعا ہے سب سے پہلے کہ اللہ تو ہمارے اس کام کو قبول کر لے، ہمارے اس کام کو قبول کر لے، اور اگر اس کام کو قبول کرتا ہے تو میرے ساتھ میرے ان ساتھیوں کو، میری اس عوام کو بھی اور میری اس جماعت کو بھی اس کام کی قبولیت کا اجر عطا فرمائے۔ کوئی بھی قوم کی ترقی، خوشحالی یا تبدیلی فرد واحد سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر مختلف لوگوں کے ملنے سے، آپس میں جڑنے سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایک فرد یہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں قوم کی حالت کو بدل دوں گا، ترقی کر دوں گا، تو فرد واحد سے ممکن نہیں۔ اور آج میرے اس کام میں، میرے اس مشن میں میرا ہر کارکن شریک ہے، میرا ہر کارپوریٹر شریک ہے، اور میرے اس کام میں میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی شریک ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صالح بحمید صاحب کا، ظاہر شرابی صاحب کا، کہ ان دو لوگوں کی جدوجہد تھی، جستجو تھی کہ ان دو لوگوں نے اس زمین کی نشاندہی کی اور لا کر مجھے کہا کہ اکبر صاحب یہ زمین ہے، ہم اس کو خریدیں گے، اور یہ زمین ہم نے خریدی اور تعمیر کا آغاز کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شاہ صاحب کا، متعلقہ کارپوریٹر صاحب کا، اور سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں کا
میں تو آتا جاتا رہتا تھا، تعمیر کو دیکھتا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں سلالہ کے مجلس اتحاد المسلمین کے سارے کارکنوں نے شاید خود کے اپنے گھروں کی تعمیر میں اتنی دلچسپی نہیں لی جو دلچسپی قوم اور اس اسکول کی تعمیر کے لیے لی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کبھی کوئی کامیابی کا صحرا اپنے سر پہ نہیں باندھتا، اور کوئی کامیابی فرد واحد سے ممکن نہیں۔ خدا را اس بات کو سمجھو، جب تک تمہارے ساتھ مخلص، دیانتدار، ایماندار، محنتی لوگ نہیں جڑیں گے تو وہ کام ممکن نہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیانتدار، مخلص، محنتی لوگوں کا ساتھ بھی دیا۔ شاید میں نام لینا کسی کا بھول رہا ہوں تو مجھے معاف کریں، مگر ہم نے کام کیا۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحبان ہیں، جناب انوار صاحب جامعہ نظامیہ کو، جناب عزیز احمد صاحب، جناب نصیر غیاث صاحب صحافت کی دنیا سے تعلق رکھنے والے، جناب ارشد صاحب انجینئر ہیں، سول انجینئر، یہ انجینئرنگ فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، ہمارے اسکول کے اور ایک ڈائریکٹر جناب سعادت علی اکبر صاحب جو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے، ہماری اور ایک خاتون ڈائریکٹر صاحبہ محترمہ امتل صاحبہ جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی حاصل کی ہیومن ریسورس میں۔ تو ہم یہ سارے لوگوں کی ایک ٹیم ہے جو ہم ٹیم بنا کر کام کرتے۔ آج دنیا حیرت کرے گی کہ کیسے ہو رہا ہے یہ کام۔ ارے آپ بتاؤ، انسان زندگی میں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتا ہے تو خوشیاں مناتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے، جشن مناتا ہے، دعوتیں دیتا ہے۔ ارے ہمارا یہ پہلا اسکول نہیں، نشے من نگر تالاب کٹے میں ہمارا اسکول، ریاست نگر میں ہمارا اسکول، امبر پیٹ میں ہمارا اسکول، اس کے بعد حافظ بابا نگر میں ہمارا اسکول، نرسری پھول باغ میں ہمارا اسکول، پھر اس کے بعد بلہ گڑے میں ہمارا اسکول۔ ہمارے یہ اسکولوں کا جال بچھتا گیا اور آج یہ 7واں اسکول کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور یہ 7ویں اسکول یا 8ویں اسکول کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس 8ویں اسکول کے بعد میں پھر انشاءاللہ تعالی عمر کالونی حافظ بابا نگر میں 15 دن کے بعد ایک اسکول کا آغاز ہونے جانے والا۔ پھر اس کے بعد میں ہم یہ اسکول ہونے کے بعد بھی ہمارا کام رکنے والا نہیں ہے۔ عمر کالونی کے بعد ریاست نگر جمال کالونی میں بھی ایک عمارت نہیں بنی ہے، انشاءاللہ 20-25 دن میں اس کا بھی افتتاح ہوگا۔ وہاں پہ ہم جونیئر کالج کا بھی آغاز کر چکے ہیں۔ اور بلہ گڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس کو دیکھیے کہ کیسا کیمپس ہے۔ اگر کبھی جانا ہوا آپ کے وہاں سے گزر ہوئی تو دیکھیے گا اپنی آنکھوں سے کہ چندرائن گٹے کی عوام نے، چندرائن گٹے کے MLA نے چندرائن گٹے کی عوام کے لیے کیسا کام کیا اور کیا کام کیا۔ آج نہ صرف یہ بلکہ تالاب کٹا، میر جملہ میں بھی ایک KG to PG کیمپس کی تعمیر جاری ہے،
انشاءاللہ 3 مہینے میں ختم ہو جائے گی. بلہ گوڑا فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس 1,90,000 اسکوائر فٹ پر. کتنا؟ 1,90,000. یہ جو بن رہا ہے تالاب میر جملہ میں جو 3 مہینے میں ختم ہوگا، اس کا رقبہ 90,000 اسکوائر فٹ. یہ آج سلالہ کی عمارت، اس کا رقبہ قریب 45,000 اسکوائر فٹ. نشیمن نگر کا اسکول، اس کا رقبہ قریب 42,000 اسکوائر فٹ. حافظ بابا نگر کا پرانا اسکول، اس کا رقبہ قریب 54,000. عمر کالونی کا نیا اسکول، اس کا رقبہ قریب 50,000. ارے آپ بتاؤ، آپ میں بولتے جا رہا ہوں تو مجھے یاد نہیں. امبر پیٹ کا اسکول قریب 30,000 اسکوائر فٹ کا رقبہ. ارے آج ہمارے پاس لاکھوں اسکوائر فٹ تعمیر ہو چکا. تو اکبر الدین اویسی بتا رہا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس عزم ہے، تمہارے پاس حوصلہ ہے، تمہارے پاس نیت ہے اگر کچھ کرنے کی، تو بے شک تم ضرور کر سکتے ہو. لیکن فرق یہی ہے کہ دنیا میں اقتدار و دولت حاصل کرنے والے لوگ اپنی آل اولاد کے لیے دولت کماتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنی آل، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنی عوام اور اپنی قوم کے لیے دولت کمائی ہے اور دولت کو بانٹا. آج آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے سارے اسکولوں میں کتنے ٹیچرز ہیں معلوم مولوی صاحب آپ کو؟ ہمارے سارے اسکولز میں قریب 410 ٹیچرز ہیں. 410 ٹیچرز. اور پھر جھاڑو دینے والے، صفائی والے، حمام صاف کرنے والے، ان سب کو جب لے لیتے ہیں تو وہ بھی 200-250 650 لوگ برسر روزگار ہیں تو ہمارے پاس. ارے نہ صرف یہ ماہانہ جو تنخواہ جاتی ہے قریب 50 لاکھ روپیہ ماہانہ. ارے لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک MLA کا الیکشن لڑنے کے لیے پہلے حکومت کی جانب سے کچھ 28 لاکھ تھے، اب بڑھا دیا گیا، کچھ پیسہ بڑھا دیا گیا، 40 لاکھ کے قریب کچھ کیا گیا. مطلب یہ کہ ایک کینڈیڈیٹ کو 40 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کا اختیار ہے ایک الیکشن لڑنے کے لیے، جو 5 برس میں ایک مرتبہ ہوتا. اکبر الدین اویسی تو ہر مہینے میں 2 الیکشن لڑ رہا ہے، ہر مہینے میں 2 لڑ رہا ہے. ارے آپ غور کرو، ہم صرف اسکول نہیں چلا رہے میرے بھائی، ہمارے پاس 10,400 بچے اسکول میں زیر تعلیم ہیں، اور دوسرے تعلیم کہ جو ہم چلاتے ہیں، نیٹ کا امتحان ہو یا پورے کمپٹیٹو ایگزام ہو، MSET ہو، ISET ہو، ناٹا ہے، ووکیشنل ٹریننگ ہے، مہندی ڈیزائننگ ہے، اسپوکن انگلش ہے، کمپیوٹر کے کلاسز ہیں، اور روزگار سے مربوط کئی کورسز ہیں، کمپیوٹرز کے، ملٹی میڈیا کے کئی ہیں. تو سارے بچے جو ہمارے پاس ہمارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، بغیر ایک پیسہ دیے کے ان کی تعداد 16,400 ہے. 16,400. اور ان 16,400 میں 546 کون ہیں؟ 546 یتیم بچے ہیں جن کی ماں نہیں، باپ نہیں. اور پھر
1000 بچے ایسے ہیں جن کے باپ نے ان کی ماں کو طلاق دے دیا ہے یا چھوڑ دیا ہے یا باپ لاپتہ ہے بس. ارے بتاؤ, ہم یہ کام بھی کر رہے ہیں. نہ صرف یہ آپ کو سن کر خوشی و مسرت ہوگی کہ ہمارے اسکول میں, ہر اسکول میں ایک ایک کلاس میں 2-4 بچے غیر معمولی ہوتے ہیں, 2-4 بچے غیر معمولی تیز ہوتے ہیں. تو ہم ان غیر معمولی تیز بچوں کو لے کر پہلی جماعت سے, پہلی جماعت فرسٹ صاحب, پہلی جماعت سے غیر معمولی جو بچے ہوتے ہیں, ہر سیکشن میں 4-5 بچے, ہم ان کو لے رہے ہیں. لے کر پہلی جماعت سے تیسری جماعت میں آئی جب تک یہ انگریزی کی تعلیم تو دے رہے ہیں, لیکن زیادہ توجہ ہماری کس پر ہے؟ ان بچوں کو حفاظ بنانے کے لیے, حافظ بنانے کے لیے. انشاءاللہ تعالی 2 سال میں, 2 سال کے بعد ہر سال 200 حفاظ بھی ہمارے اداروں سے نکلیں. ہم یہ کام کر رہے ہیں. ارے آج یہ اسکولوں کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک دم کسی ٹیچر کی شادی ٹھہر جاتی ہے, وہ ٹیچر آ کے ہم سے کہتی ہے کہ اکبر بھائی میری شادی ہے. پھر نئے ٹیچروں کا تقرر کرنا, نئے ٹیچر کو لانا. بلڈنگ بنی ہے, خراب ہو جاتی ہے, مینٹیننس کرنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. ارے چلانا آسان نہیں ہے. میں کہوں گا کہ ایم ایل اے شپ بہت آسان ہے, یہ اسکول چلانا بہت مشکل ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. ارے آج ہم آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ چندرائن گٹے میں سالار ملت کے نام سے بنائے گئے اس ٹرسٹ کے ذریعے ہم نے 2 لاکھ خواتین کو ٹرین کیا. 2 لاکھ معمولی نہیں ہے. مہندی ڈیزائننگ, مہندی ڈیزائن کر کے ہماری بچی کچھ کما لیتی ہے. بیوٹی پارلر, بیوٹیشن بھی کا کورس بھی ہمارے پاس ہے, وہ بھی کراتے. کمپیوٹر کا کورس, کارچوب, زردوزی کا کام, اس کے بھی کورس ہمارے پاس. نہ صرف یہ, ملٹی میڈیا, کمپیوٹر کے کورسز. اب ہم جی ایس ٹی کا بھی کورس کا آغاز کر رہے ہیں, اکاؤنٹنگ کا بھی کر رہے ہیں, فائنانس کا بھی کر رہے ہیں. تو یہ کام کیا ہے بتاؤ آپ؟ ارے یہ بنیادی کام ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بہن یا میری بیٹی یا میرا بھائی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی, میری بہن, میری بیٹی خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے اپنی روزی روٹی کو کما لیں. یہ کام کرنا. ایک وقت کسی کو کچھ پیسے دے کے مدد کر دے سکتے ہیں, لیکن اکبر الدین اویسی ایسی دولت بانٹ رہا ہے جو بانٹنے سے کبھی ختم نہیں ہوتی. دنیا پیسہ بانٹے گی, زمین بانٹے گی, جائیداد بانٹے گی, سونا بانٹے گی, چاندی بانٹے گی, ہیرا بانٹے گی. بانٹتے بانٹتے زمین کی دولت ختم ہوگی, سونے کی دولت ختم ہوگی, چاندی کی دولت ختم ہوگی, ہیرے کی دولت ختم ہوگی, موتیوں کی دولت ختم ہوگی. لیکن میں جو دولت بانٹ رہا ہوں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, اور وہ دولت ہے تو وہ علم کی دولت ہے. ہم یہ بانٹ رہے ہیں. علم کی دولت بانٹنے سے ختم نہیں ہوتی ہے, اور بڑھتی ہے. چندرائن گٹے کا یہ خدمت گزار خادم یہ دولت بانٹ رہا. تنقید کرنے والے تنقید کریں, مجھے پرواہ نہیں. الزام لگانے والے الزام لگائیں, ہم کو اس کی بھی پرواہ نہیں. ان کا کام تنقید کرنا ہے, ہمارا کام خدمت کرنا ہے, اداروں کے ساتھ اداروں میں اضافہ کرنا.
ان کو ان کا کام مبارک، ہم کو ہمارا کام مبارک۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں۔ سیاسی جماعتیں، سیاسی جماعت کے قائدین اپنی کامیابی کے لیے جھوٹ اور فریب کا سہارا لیتے ہیں، ہتھیلی میں جنت دکھاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، لیکن اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے اپنی عوام کے ہاتھ میں صرف جھنڈا نہیں تھمائے گا، بلکہ اکبر الدین اویسی اپنی عوام کے معصوم بچوں کے کھاندوں پر کتابوں کے بستے کا بوجھ ڈالے گا۔ اکبر الدین اویسی کبھی اپنی کامیابی کے لیے صرف جذباتی تقاریریں نہیں کرے گا، بلکہ قوم کی روشن مستقبل کے لیے ان معصوم انگلیوں میں قلم تھمائے گا۔ اکبر الدین اویسی یہ کام کر رہا ہے۔ ارے یہ کام کوئی آسان نہیں ہے میرے بھائی۔ کئی راتوں کی تاریکی میں نے اپنے درد شکم کی تڑپ سے زیادہ اگر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہایا ہے تو اللہ اور اس رسول اللہ کی قسم میں نے اپنے اداروں میں پڑھنے والے بچوں کے مستقبل کے لیے بہایا، میں نے اپنی اولاد کے لیے نہیں بہایا۔ ہر وقت یہی تڑپ، یہی خواہش اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے رہتی ہے، مولا تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، مولا تو اس کی لاج رکھ لے، تو اس کی حفاظت کر لے۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان اداروں کو بند کرنے کے لیے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، میرے خلاف کمپلینز دیے جا رہے ہیں کہ اکبر الدین اویسی ایسے عمارتیں کیسے بنا رہا ہے، کہاں سے بنا رہا ہے۔ ارے کیسا بھی بنا رہا ہوگا، کہیں سے بھی بنا رہا ہوگا، بتاؤ یہ کام شر کا ہے یا خیر کا؟ اگر شر کا کام ہو رہا ہے دولت سے تو ضرور میرے گریبان کو پکڑ لو، میرے دامن کے تار کو لوچ لو، مگر جو کام خیر کا ہو رہا ہے خدا را ان خیر کے کام کو روکو نہیں۔ میں تو مر جاؤں گا، ہر ایک کو مرنا ہے، زمین کی غذا بننا ہے، خبر میں جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، میں مر جاؤں گا، زمین کی غذا بن جاؤں گا، لیکن یہ عمارتیں روزہ قیامت تک کھڑی رہیں گی اور قوم کے نونہالوں کے مستقبل کو سنوارتی رہے گی، سنوارتے رہیں گے۔ میڈیکل کیمپ ابھی احمد صاحب نے یاد دلایا، ہم میڈیکل کیمپ بھی کرتے، معلوم آپ کو ہمارے 10,400 جو بچے ہیں، ہر 3 مہینے میں ایک مرتبہ، 3 مہینے میں ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی ٹیم آتی ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھتی ہے، ان کے جلد کو دیکھتی ہے، ان کے دانتوں کو دیکھتی ہے، ان کے ہائٹ کو دیکھتی ہے، ان کے ویٹ کو دیکھتی ہے، سب دیکھ کے ایک ہیلتھ کارڈ بناتی ہے۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کا علاج ہم فری کرواتے ہیں۔ اور آپ کے اس سلالہ کے مرکز میں بھی آج ہم نے 400 بچوں کے ساتھ آغاز کیا، جب 10ویں جماعت تک آ جائیں گے تو 1000 سے زائد بچے زیر تعلیم رہیں گے اس ادارے میں، فری، پھر سے کہہ رہا ہوں فری، ایک پیسہ نہیں۔ نہ صرف یہ، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ کا مرکز یہاں بنے گا، کمپیوٹر ٹریننگ کا مرکز بنے گا، مہندی ڈیزائننگ کا مرکز بنے گا، اسپوکن انگلش کا مرکز بنے گا، اور اس کے ساتھ اڈلٹ ایجوکیشن۔ اڈلٹ ایجوکیشن کیا ہے معلوم آپ کو؟
بعض لڑکیوں کی جلدی شادی کر دیتے, وہ تعلیم کو ترک کرتے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, میں جو اڈلٹ ایجوکیشن کا پروگرام چلاتا ہوں, لاسٹ ایئر مطلب 1 سال پہلے 52 سالہ ایک محترمہ نے 10th کا امتحان ہمارے مرکز سے لکھ کے 10th پاس کیا. تو وہ عورتیں جو کم عمری میں اپنے تعلیم کو چھوڑ دیے, ہم پھر سے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے. ہم وہ بھی کام یہاں پہ بھی ہو. یہاں پہ ایک لائبریری بھی آئی, یہاں پہ اور ایک سلالہ کے مقامی لوگوں کا مطالبہ تھا جس کو میں نے قبول کیا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر بھی ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. فری ڈاکٹرز رہیں گے, دوا بھی دیں گے, دیکھیں گے بھی فری. یہاں پہ روزانہ انشاءاللہ 1 مہینے میں کام مکمل کر کے اس کا بھی آغاز. میں ہر اس فرد کو جس نے میرا ساتھ دیا ہے, جب تک زندہ ہوں اپنے ہر ساتھی کو میرے ساتھ پر فخر کرواؤں گا, اس کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دوں گا. اپنے کام سے, اپنی خدمت سے, اپنے جذبے سے, اپنے خلوص سے, اپنی محبت سے میں میرے ساتھیوں کو فخر کرواؤں گا, ان کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا. یہ میرا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو بھی رسول اللہ نے معاف کیا. کچرا پھینکنے والوں نے اگر ایک دن کچرا نہیں پھینکا تو دریافت کی کہ کیوں کچرا نہیں پھینکا. پتا چلا بیمار ہے تو جا کر بیمار کی عیادت کی. میں اسی رسول اللہ کا امتی ہوں. میں اسی رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں. میں عاشق مصطفیٰ ہوں. میں عاشق کملی والا ہوں. میں رسول اللہ کا عاشق ہوں. سازش کرنے والوں تم سازش کر لو, کچھ نہیں ہوگا. یہ رسول اللہ کے ادارے ہیں, رسول اللہ کی حفاظت کرو. یہ میرا ایمان. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اکبر اویسی خاموش ہے, تقاریر نہیں کر رہا ہے, سرگرم نہیں ہے. ایک وقت تھا تقاریر کے ذریعے سرگرم تھا, اور اب سرگرم ہوں تو ان عمارتوں کے ذریعے. خاموش نہ پہلے تھا نہ خاموش آج بھی. اگر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اکبر اویسی ختم ہو گیا یا اکبر اویسی خاموش ہو گیا, ارے نادانو, یہ عمارت خاتمے کی نشانی نہیں ہوتی. یہ نوجوانوں کا مستقبل جو بن رہا ہے, یہ اکبر اویسی کے ختم ہونے کی نشانی میں نہیں. اکبر الدین اویسی جب ہی ختم ہوگا جب اللہ چاہے. کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے نہ میرا کچھ کام بنے گا نہ ہی میرا کام بگڑے گا. موت و حیات, رزق, دولت, شہرت, نام سب اللہ کے ہاتھ ہے, کسی کے ہاتھ نہیں. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ آواز کو دبا دیا گیا ہے تو اے نادانو, یہ آواز دبی نہیں ہے, یہ آواز ان عمارتوں کے ذریعے چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دیکھو میری بلندی کو. اے نادانو, یہ بلندی چیخ کر کہہ رہی ہے کہ کوئی نہیں اس بلندی سے ٹکرانے والا, کوئی اس کا اہل نہیں ہے جو اس بلندی سے ٹکرائے. ارے ہمارا کام, ہماری پہچان ہے. اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا, ہر ایک کو معاف کیا. یہ عمارت ایثار کی نشانی ہے, یہ عمارت قربانی کی نشانی ہے, یہ عمارت عزم کی نشانی ہے, یہ عمارت
حوصلے کی نشانی ہے، یہ عمارت ایک جنون کی نشانی ہے، اور یہ عمارت یہ قربانی کی نشانی ہے۔ چلو آج اس خوشی کے موقع پر اکبر الدین اویسی اعلان کرتا ہے کہ اکبر الدین اویسی آج ہر ایک کو معاف کرتا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہے جنہوں نے میرے راستوں میں کانٹے بچھائے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میری آواز کو دبایا ہے، ان کو بھی معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے اوپر حملہ کیا، مجھ پر میرا خون بہا ان کی وجہ سے۔ چلو آج آپ کی موجودگی میں آپ گواہ ہیں، اللہ کے پاس آپ گواہ ہیں، منصور تم گواہ ہو، احمد سعدی تم گواہ ہو، میرے خون کو بہانے والوں کو بھی آج اکبر اویسی معاف کرتا ہے۔ یہ میرے رسول اللہ کی تعلیم ہے، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کرتا ہوں۔ چلو تمہارا عمل تمہارے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، بس یہی رسول اللہ نے معاف کیا تھا ہندا کو بھی معاف کیا، جس نے کلیجہ چبایا تھا۔ آج اکبر الدین اویسی بھی معاف کرتا ہے۔ رسول اللہ نے کہا تھا معاف کرتا ہوں مگر میرے سامنے نہ آؤ، میں بھی آج معاف کرتا ہوں، بس میرے سامنے نہ آؤ، میرے سامنے نہ آؤ۔ اللہ جانتا ہے تیرا برس اور آج بھی کس کرب میں گزارتا ہوں ایک ایک لمحے کو۔ یہ پیٹ پھول جاتا ہے، یہ پیٹ میں انتڑیاں نہیں، میرا گردہ خراب آئرن نہیں بنتا، اتنی طرف ہے، میرا اللہ میرا رسول جانتا ہے، مگر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ معاف کیے۔ عزت، ذلت، شہرت، نام، دولت، موت و حیات کسی کے ہاتھ نہیں، اللہ کے ہاتھ۔ اور میں کھڑا ہوں، اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی، اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ اللہ نے وقت مقرر نہیں کیا تھا اس لیے موت نہیں ہوئی۔ کبھی بھی میں، میری آل، میری اولاد احمد بلالہ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے، احمد سعدی کے احسان کو نہیں بھولے، منصور اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی، محمود اولگیر کے احسان کو نہیں بھولے گی۔ وہ عرب برادری کے لوگوں نے زخمی اکبر اویسی کو جو اٹھایا تھا دواخانے تک پہنچایا، آخری سانس تک بھی آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولے۔ چلو آج ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے ساتھ چھوڑ کر راہ فراری اختیار کی، ان کو بھی معاف کیا۔ جس نے ساتھ دیا اس کا احسان، جس نے ساتھ نہیں دیا اس کا بھی احسان، ہر ایک کا احسان۔ ارے میرے بھائی، دنیا کچھ بھی کہہ لے، اکبر الدین اویسی کو نہ کبھی دنیا سے محبت تھی، نہ ہے، نہ کبھی رہے گی۔ ارے یہ دنیا میں خیام تو عارضی ہے، یہ خیام ایک جیل کی مانند ہے۔ ارے اس خیام میں کامیاب ہوئے تو پھر وہاں پہ ہم کو ملے گا اللہ کے پاس۔ بہرحال اللہ، نماز کا وقت، اذان کا وقت ہو رہا ہے، اور بھی کہنا چاہتا تھا لیکن بس یہی کہوں گا کہ یہ ادارے آپ کے، ان اداروں کی حفاظت کرو۔
ان اداروں پہ انگلی اٹھے گی تو میرا تعاون کرنا اذا ہو رہی ہے۔ تو میں اپنی تقاریر کو اختتامی مراحل میں لاتے ہوئے یہی کہوں گا کہ خدا را میرے اس تقریر کے پیغام کو سمجھو، زندگیوں میں ایثار کو پیدا کرو، صبر کو پیدا کرو، معاف کرنا سیکھو۔ اگر ہم صبر کے پیمانے کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دستے گریباں ہو جاتے، ایک دوسرے کے خلاف میں چاقو نکالتے یا ایک دوسرے کا قتل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ خدا را میرے پیارے مسلمان بھائیوں، دنیا کو ہمارے خون کی قیمت و اہمیت نہیں معلوم۔ ایک وقت تھا دنیا کو ہمارے خون کی اہمیت کا پتہ تھا۔ جب ہمارا خون احد میں گرتا تو دنیا کو پتا تھا کہ اس خون کے گرنے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ خون جب کربلا میں گرتا تھا تو دنیا کو معلوم تھا اس خون کی اہمیت کیا ہے۔ اور آج غیر ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو، خدا را تم اپنے کے خون کے پیاسے نہ بنو۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی عزت کے لیے ایک دوسرے کے دستے گریباں نہ بنو، یہ دنیا کی دولت کے لیے ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو۔ ارے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ جب دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دے گا تو دنیا پکارے گی، چیخے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو مجھے تو جہنم میں ڈال رہا ہے، میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال دو۔ کیا تم دنیا کے چاہنے والے ہو یا آخرت کے چاہنے والے؟ ارے آخرت کی فکر کرو۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس انگلی کو بھگاؤ، جتنی یہ انگلی بھگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر کے مانند تمہاری آخرت۔ اور ہم کو اس انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، اس کے مانند زندگی کی دولت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی طاقت کی فکر ہے، اس کے مانند اس دنیا کی دولت کی فکر ہے، سمندر کے مانند آخرت کی فکر ہے۔ اللہ رسول کی قسم، اکبر الدین اویسی کو نہ پہلے MLA بننے کی خواہش تھی، نہ آج ہے، نہ آنے والے کل میں رہے گی۔ میرا مقصد صرف خدمت ہے،
دیانت کے ساتھ. اور اگر کل کو مجھے خاموش زندگی گزارنی پڑی, گوشے گمنامی میں زندگی گزارنی پڑے گی, تب بھی اکبر الدین اویسی کے ماتھے پر شکم نہیں آئے گا. صرف ایک ہی الفاظ نکلے گا, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, شکرن اللہ شکرن اللہ شکرن اللہ. کیونکہ یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا کی کوئی اہمیت نہیں. خدا را اس زندگی میں بہت زخم کھائے. دنیا نے ان چلتی ہوئی گولیوں کے زخم کو دیکھا, دنیا نے اس چلتے ہوئے خنجر کی زخم کو دیکھا, دنیا نے اس ہتھیاروں سے حملہ ہوتے ہوئے جسم کو کٹتے ہوئے دیکھا. لیکن دنیا نے ان ضربوں ان زخموں سے زیادہ زخم اکبر الدین اویسی نے جو کھائے ہیں اس کو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے چھپایا ہے اپنے ساتھ, اپنی خبر میں لے جاؤں گا ان لوگوں کے زخم کو بھی جنہوں نے دوست بن کر مجھ پہ خنجر چلایا, جنہوں نے اپنا بن کر میری پیٹھ میں خنجر بھونکا, میری کردار کشی کی. چلو سب کو معاف کیا, آج ان کو بھی معاف کیا. چلو آج ان کو بھی معاف کیا, آج ان کو بھی معاف کیا. یہ بارکس کی سرزمین گواہ دے گی, آپ گواہ دیں گے مول صاحب کہ آج اکبر الدین اویسی نے سب کو معاف کیا, سب کو معاف کیا. یہ عمارت کی خوشی کے عوض میں چلو آج جو کچھ بھی دے سکتا تھا وہ بھی دے دیا, وہ بھی دے دیا. اب کچھ نہیں دینے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ایسی عمل کی ترغیب نہ دو جو خود عمل نہ کر سکے. ہے نا مول صاحب؟ اگر میں یہاں کھڑے ہو کر ترغیب دے رہا ہوں ایثار کی, ترغیب دے رہا ہوں قربانی کی, ترغیب دے رہا ہوں معاف کرنے کی, ترغیب دے رہا ہوں دل کو وسیع کرنے کی, اور میں خود عمل نہ کروں تو دنیا بولے گی کہ یہ بھی ویسے ہی لیڈروں کے جیسا ہے, بولتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے. اس لیے میں خود عمل کر رہا ہوں آج, اور میرے عمل پہ ترغیب کرنے کا پیغام دے رہا ہوں. آپ سے درخواست کر رہا ہوں, التجا کر رہا ہوں. اور یہ بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کہہ رہے ہیں اخبارات میں آ رہا ہے, ٹی وی چینل بعد افواہیں پھیلائی جا رہی. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اکبر الدین اویسی اگر اپنی قوم ملت کے لیے کنکر اٹھاتا ہے, اس کی راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے, یا یہ تعلیمی ادارے بنا رہا ہے, یا اپنی قوم ملت کے لیے اپنا خون بہایا ہے, اپنی قوم ملت کے لیے یہ تعلیمی ادارے بنائے, اپنی قوم ملت کے لیے جیل میں رہا, اپنی قوم ملت کے لیے یہ 16,000 بچوں کو پڑھا رہا ہے, تو اللہ اس کے رسول کی قسم میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے, اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, اور رسول اللہ کی امت کے لیے ہے, اور میری آخرت کا سودا. یہ میری آخرت کا سودا ہے. کوئی میرے خدمات میں میرے نفس اور میری اولاد کو نہ لائے, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اکبر الدین اویسی اپنے خدمت کا اجر اگر لے گا تو اللہ سے لے گا, اس عوام سے کبھی نہیں لے گا, اپنے نفس کو کبھی نہیں لائے گا. خدا را اللہ کے لیے میری اولاد کو مت گھسیٹو, میری اولاد کو مت گھسیٹو. بس ہے
میں خود جانا چاہتا ہوں جانے دو، میں خود جانا چاہتا ہوں جانے دو۔ خدا را میں آپ سے یہی کہوں گا کہ منظم رہو، متحد رہو، جماعت سے وابستہ رہو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، وقت کی نزاکت کو دیکھو۔ دشمن پورے سر و سامانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، خدا را اٹھو، بیدار ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ، مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ۔ مجلس اتحاد المسلمین تمہاری اپنی جماعت ہے، اس جماعت کو کمزور ہونے نہ دو۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت قائم و دائم رہے گی۔ جماعت دیانتداری سے کام کرتی ہے، پورے اخلاص کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ۔ اکبر الدین اویسی اپنی امیر کی اطاعت کرتا ہے، آخری سانس تک اطاعت امیری میں رہے گا، جماعت کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دے گا۔ میں آج یاد کرتا ہوں تو شخصیت کو جس کا نام سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی، کیا شخصیت تھی مول صاحب جانتے ہیں، بزرگ جانتے ہیں۔ آج اس شخصیت کی خدمات کو خراج پیش کرنے کے لیے ہم نے اپنے ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مجلس کا ہے۔ نہیں، یہ مجلس کا نہیں ہے، مجلس کا دارالسلام ایجوکیشن ٹرسٹ ہے۔ مجلس کا ٹرسٹ دواخانہ چلاتا، میڈیکل انجینئرنگ، یہ سارے، یہ ٹرسٹ میرا اپنا ہے، اور میرے ساتھ میری چندرائن گٹے کی عوام کا، اس میں کسی کا نہیں ہے، اس میں میرا پیسہ ہے، میرے ورکر کا پسینہ ہے، میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، میری ماں اور بہنوں کی فریادیں ہیں۔ اس میں یہ وہ ٹرسٹ، ہم کام کر رہے ہیں اور کام کے ذریعے اپنی پہچان بنا رہے ہیں۔ خدا را میرا پھر سے آپ سے پیغام ہے، منظم رہو، متحد رہو، مرکز سیاسی پہ آؤ۔ آج ملک کے حالات کیا ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات کیا ہیں، میرے اشاروں کو سمجھو۔ خدا را اگر آج تم نہیں اٹھو گے تو آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں ہوگا، اور ان کے مستقبل خطرے میں جو رہے گا اس کے ذمہ دار آپ اور ہم رہیں گے۔ خدا را اٹھو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی جماعت سے وابستہ رہ جاؤ۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، الزامات لگائیں گے، اس کی پرواہ نہ کرو۔ یہ جماعت تمہاری تھی، تمہاری ہے، تمہاری رہے گی۔ تمہاری شان، تمہاری شوکت، تمہارے عزم و تمہارے ارادوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ جماعت کو قائم رکھو، نکلو۔ وقت اگر آئے گا اور آواز دی جائے گی نکلو، تو گھروں کے دروازوں کے پیچھے چھپ کر نہ بیٹھو، نکل جاؤ، اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، اور یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے کو غسل کی ضرورت نہیں، رہتی دنیا تک اس کو کھانا آتے رہے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اور معلوم آپ کو، شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے اس سے، کیا پوچھتا ہے؟ اللہ پوچھتا ہے، بتا تجھے میری جنت کیسی لگی؟ سبحان اللہ۔ اللہ کیا پوچھتا ہے؟ بتا تجھے میری جنت کیسی لگی؟ اور اس کو کون سی جنت ملے گی؟ جنت میں بھی کئی خانے ہیں، کئی کیٹیگریز ہیں میرے بھائی۔ جنتوں کی جنت
افضلوں سے افضل اول جنت ملے گی شہید کو، معلوم آپ کو اول. اور جب اللہ پوچھے گا بتا میرے راہ میں شہید ہونے والے تجھے میری جنت کیسی لگی، تو جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ جانتے ہیں وہ کیا بولے گا؟ کیا بولے گا معلوم؟ وہ بولے گا کہ اے اللہ تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج، تو مجھے پھر سے دنیا میں بھیج. تیری راہ میں شہید ہونے میں جو مزہ ہے وہ تیری جنتوں کی جنت اول جنت میں بھی وہ مزہ نہیں. تو کیا ہم ڈرنے والی قوم ہیں یا ڈریں گے؟ نہیں میرے بھائی، میں آپ کی جان نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کا مال نہیں مانگ رہا ہوں، میں آپ کا خون نہیں مانگ رہا ہوں، میں صرف آپ سے یہی مانگ رہا ہوں اب کہ اپنی زندگیوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑنا چھوڑو، ایک دوسرے سے دستے گریباں ہونا چھوڑو، ایک دوسرے کا خون بہانا چھوڑو. میں یہی چاہتا ہوں. میں کیا چاہتا ہوں؟ میری التجا، میری درخواست، میری بھیک، میری مانگ اگر کچھ ہے، جس نے اتنا دیا ہے وہ پلٹ کر اپنی قوم سے مانگ رہا ہے ہاتھ پھیلا کر، بھکاری بن کر، تو صرف تمہارا اتحاد مانگ رہا ہے، تمہاری ایثار مانگ رہا ہے، تمہاری قربانی مانگ رہا ہے، تم سے مانگ رہا ہے تو یہی کہ نمازی بن جاؤ، نمازوں کے پابند بن جاؤ. مانگ رہا ہے تو یہی کہ قرآن کی تلاوت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ سنت رسول اللہ پہ عمل کر لو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ شریعت سے اپنے زندگی کو باندھ لو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ لو. مانگ رہا ہے تو یہی کہ بیواؤں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ غریبوں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ مظلوموں کی مدد کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ باپ اور ماں کی اطاعت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو. مانگ رہا ہے تو کچھ یہی کہ چھوٹوں کی عزت کرو. مانگ رہا ہے تو صرف یہی کہ اپنے گھر کی عورت کی عزت کرو، احترام کرو، اس کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. مانگ رہا ہے تو یہی کہ اپنے ماں کے پیروں کو دباؤ، ماں کی خدمت کرو، باپ کا سہارا بنو. مانگ رہا ہے تو یہی کہ نماز کے پابند بن جاؤ. کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ کا گھر، آپ کی جائیداد، آپ کی دولت، کچھ نہیں. فجر کی نماز 2 رکعت، 2 منٹ، 4 رکعت، 4 منٹ، پھر عصر 4 رکعت فرض، 4 منٹ. اس حساب سے اگر کر لیں تو 20 منٹ لگیں گے یا 25 منٹ لگیں گے وضو کے ساتھ فرض نماز 5 ٹائم کی ادا کرنے کے. اللہ تو 24 گھنٹے دے رہا ہے نا، 24 گھنٹے کی خوشی دے رہا ہے، 24 گھنٹے کی حیات دے رہا ہے، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے اولاد کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے شریک حیات کے ساتھ، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے کاروبار میں ترقی کا، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے دوست احباب کا، 24 گھنٹے کا ساتھ دے رہا ہے بے انتہا مسرتوں اور خوشیوں کا. پلٹ کے ہم 24 منٹ بھی نہیں دے سکتے اللہ کو. دے دو خدا را، سمجھو اس بات کو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیک بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کو تلاوت سے پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو شریعت پر اپنی زندگی گزارنے کی ہم کو ہدایت و توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تجھ سے دعا ہے کہ مولا، اے مولا تو ہمارے سارے مرحومین